انصاف کے جو آن لائن پر آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں مولانا شاہ ہدیٰ قاسمی صاحب، جو امارت شریعہ بہار، جھارکھنڈ، نیپال کے نائب ناظم ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بہار میں مسلمانوں کی تعلیمی معاشی صورتحال پر، کیونکہ مولانا بہار سے بھی ہے، بہار سے مولانا کا تعلق بھی ہے، اور امارت شریعہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کی نگاہ جو ہے پورے بہار کی خصوصی طور پر ہے، اور صاحب قلم بھی ہیں، اور بہار کے مسائل پر اور عالمی سیاست اور ملکی سیاست پر لکھتے بھی رہتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا انصاف میں آن لائن پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امارت شریعہ بہار اڑیسہ بالخصوص کا جو میدان عمل ہے، بہار زیادہ میدان عمل ہے، تو حالیہ برسوں میں جو وہاں پہ جو تعلیمی نظام ہے مسلمانوں کا، وہ کیا قابل اطمینان ہے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ کہ کیا بہار میں جو نئی نسل جو پیدا ہو رہی ہے ان کی تعلیمی معاشی صورتحال کیا ہے؟ بہت شکریہ جناب نور اللہ جاوید صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ امارت شریعہ سے میرا تعلق ہے، اور امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں اور مغربی بنگال کے بعض حصوں میں کام کرتی ہے۔ اس اعتبار سے بہار میں بھی امارت شریعہ تعلیمی کام کر رہی ہے، اور مجموعی طور پر جو بہار کی تعلیمی صورتحال ہے وہ آج بھی بہت اطمینان بخش نہیں ہے۔ خصوصاً جو مسلم اکثریت والے علاقے ہیں وہاں تعلیم کی زیادہ کمی محسوس کی جاتی ہے۔ اگر آپ 2011 کا سنسس نکال کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پورا سیمانچل اور کوسی ڈویژن، بلکہ سیمانچل زیادہ تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب تعلیمی پسماندگی کی ہم بات کرتے ہیں تو جن سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ معاشی پسماندگی یہاں ہے اور اس کی وجہ سے تعلیمی پسماندگی ہے، اور تعلیمی پسماندگی، معاشی پسماندگی، معاشی پسماندگی، تعلیمی پسماندگی دونوں کو ایسا جوڑتے ہیں لوگ کہ اس کی وجہ سے تعلیم میں کمی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں بہار میں جو کام کر رہے ہیں ان میں 3 طرح کے ادارے ہیں۔ ایک تو ادارہ وہ ہے جو سرکاری اسکولز ہیں، اور دوسرا ادارہ یہ ہے کہ جو بہار مدرسہ بورڈ کے تحت آتے ہیں، ان کو بھی آپ سرکاری زمرے میں رکھ لیں تو اسکول اور سرکاری مدرسے کہہ لیجیے، جو وہ سرکاری نہیں ہیں، وہ نیم سرکاری ہیں، پیور سرکاری نہیں ہے، لیکن اندر ان کو کی درجہ بندی کر کے سرکاری نفقے پہ اور خرچے پہ جو چلتے ہیں ان میں شمار کر لیں تو اس تو وہ ہے۔ دوسرا ہمارا مدارس کا تعلیمی نظام ہے، یہ بڑی تعداد میں ہیں، بڑے مدارس ہیں الحمدللہ وہاں۔ اور تیسرا نظام جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کا ہے، یہ کنوینٹ کی شکل میں ہے اور کوچنگ کی شکل میں ہے، دوسری طرح ہے۔ تو یہ جو سرکاری اسکولز ہیں ان میں تعلیمی انحطاط کی کہانی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حالانکہ گزشتہ مہینوں میں سرکاری طور پر اس کے سدھار کی بڑی کوششیں کی گئی، لیکن وہ کوشش اساتذہ کو ہراسمنٹ کرنے کی زیادہ ہو گئی اور تعلیمی معیار کو بڑھانے کی نہیں ہو پائی۔ تو اساتذہ تو ہراسمنٹ ہو رہے ہیں، اتنے بجے آنا ہے، حاضری آن لائن لگانی ہے، لیکن تعلیم میں کوئی سدھار کا معاملہ نہیں بنا۔ اچھا، ایسا اس لیے بھی ہے کہ جو اسکولز ہیں ان میں بڑی تعداد میں ایسے اسکول ہیں جن کے پاس اپنی عمارت نہیں ہے، بڑی تعداد میں ایسے اسکول ہیں جن کے پاس مناسب اساتذہ نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے حالت میں وہاں تعلیم کا معیار کمزور سے کمتر ہوتا چلا گیا ہے۔ اور آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا، کئی ویڈیو وغیرہ گردش کرتے رہے کہ جو بحالیاں ہوئی ہیں اس سے بہار پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ان کے اساتذہ کا جو انٹرویو لیا جاتا ہے اور جس طرح وہ جوابات دے رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ خود ان کی صلاحیتیں کمزور رہیں بہرکیف وہ ٹیچر بن گئے۔ دوسرا طبقہ جو ہمارے مدارس سے جڑا ہوا ہے، یہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے تحت آتا ہے۔ ان مدارس کا معاملہ یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے ان کو الجھا کے رکھا گیا ہے۔ مدرسے والوں کو بھی بورڈ کے مدرسے، بورڈ کے مدرسے والوں کو، ہاں، مثلاً نئی کمیٹی بننی ہے
پرانی کمیٹی ختم ہے، اساتذہ کی بحالی نہیں ہو رہی ہے، نئی کمیٹی کی منظوری کو زمانہ ہو گیا، تو یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے تو عالم تک کے مدرسے، فاضل تک کے مدرسے، ایک دو استاد رہ گئے ہیں ریٹائر ہونے سے، ان کے ذریعے چل رہا ہے۔ اور یہ حالت اس حد تک خطرناک ہے کہ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کے بھی جونیئر سیکشن میں سارے اساتذہ ریٹائر کر گئے اور اب تک سرکار کی طرف سے بحالیاں نہیں ہوئی، وہ دوسری طرف سے لا کر کے گویا کہ عارضی طور پر پڑھایا جا رہا ہے، ان سے کام لیا جا رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپوٹیشن پہ کام لیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کام۔ دوسرے یہ مدارس عالم فاضل تک کے بھی جو مدارس ہیں، ان کو 11 ٹیچر ملتے ہیں پڑھانے کو، 17 کلاسز ہوں گے اگر ایک سبجیکٹ میں آنرس کرایا جائے اور ایک سبجیکٹ میں فاضل کرایا جائے، تو 11 استاد، ایک حافظ، 12 اور 3 نان ٹیچنگ اسٹاف، 15 کا اسٹاف ہوتا ہے، وہ بھی سب ریٹائر ہو گئے، ان کی بحالیاں نہیں ہوئی، تو گویا کہ وہاں تعلیم کا معاملہ ختم ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو یو پی ورثہ ایکٹ کا جو فیصلہ آیا، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے جی، اس فیصلے میں یو پی ورثہ ایکٹ کو صحیح ٹھہرایا ہے، لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کامل فاضل کی جو سرٹیفکیٹ تھی اس کو رد کر دیا ہے اور کہا کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے سے ٹکراؤ ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر بہار اس فیصلے کو تو بہار کے تناظر میں یا بنگال کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ بہار میں مولوی، فقانیہ، عالم فاضل نظام ہے، کیا اس فیصلے کی ضرورت تو نہیں آ جائے گی؟ ہاں، اس فیصلے کے ضد کا معاملہ یہ ہے کہ بہار میں اب عالم فاضل کی ڈگری مظہر الحق یونیورسٹی سے دی جاتی ہے۔ اچھا، تو مسئلہ یہ پھنس رہا تھا وہاں یو پی میں، جو پھنسا تھا کہ صاحب یہ بورڈ کے تحت ہے اور بورڈ والے ایم اے وغیرہ کی ڈگری نہیں دے سکتے، وہ یو جی سی کے اعتبار سے ان کو دینا ہوگا۔ تو اسی بنیاد پر اب بہار مدرسہ بورڈ کے جو سندیں ہیں، تو وسطانیہ، فوقانیہ اور مولوی، یہ 8ویں 10ویں، ہاں، 8ویں 10ویں اور 12ویں، تو یہ امتحان خود لیتے ہیں بورڈ والے۔ عالم اور فاضل کا جو معاملہ ہے اس کا سارا سسٹم جو ہے اب مظہر الحق یونیورسٹی میں چلا گیا ہے، لیکن یہ زد پڑ سکتی ہے اس بنیاد پر کہ آپ جو ڈگری دے رہے ہیں اس کا تعلق صرف امتحان لینے سے ہے مظہر الحق یونیورسٹی کا، اچھا، نہ اسٹاف سے ہے نہ کسی اور سرگرمی سے، تو یہ زد پڑ سکتی ہے، لیکن ابھی محفوظ ہے معاملہ یہ، اور بعد میں ہو سکتا ہے۔ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ گزشتہ 2-3 مہینے پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چائلڈ کمیشن نے یہ رپورٹ آئی بہار کے جو مدرسوں کے نصاب کو لے کر سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا، کہا کہ بہار کے جو مدرسے ہیں یہ بچوں کو زہریلا اسباق پڑھا رہے ہیں، تو اس طرح سے بہار بھی زد میں ہے۔ ہاں، اصل میں دیکھیے یہ جو معاملہ ہوا تھا اس کو میں نے نقیب میگھالیہ بھی لکھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، اور ایک جو ہے ابھی جو نئی تعلیمی پالیسی نافذ ہوئی ہے، تو رائٹ ٹو ایجوکیشن اور نئی تعلیمی پالیسی جو ہے ان دونوں میں مدرسوں کا ذکر جو ہے نہیں ہے۔ تو مدرسوں کا جب ذکر نہیں ہے تو گویا کہ سرکار ان کو نالج سینٹر نہیں مانتی ہے، اور نالج سینٹر جب نہیں مانے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان اسکولوں میں پڑھانا پڑے گا جس کو سرکار نالج سینٹر مانتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی جو مدارس والے کے لیے، اس کو معلوم جگہ مدارس سب کی لسٹنگ کر دیا انہوں نے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ تھا جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا۔ دوسرے بہبودی اطفال کا جو سرکار کا محکمہ ہے، اس نے یہ سفارش کی کہ صاحب جو ہے یہ یہاں کا معیار زندگی بچوں کی اور یہاں کا خوردنوش کا معاملہ یہ جو ہے بہبودی اطفال کے حساب سے نہیں ہے، لیکن برکت عدالت نے اس کو تو بہت اچھا فیصلہ سنایا، اور فیصلہ سنا کر کے ان مدارس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور باقی جہاں تک بہبودی اطفال کا معاملہ، میرا سوال ہے کہ آپ نے بھی شمس الہدیٰ کا ذکر کیا، شمس الہدیٰ پٹنہ میں واقع ہے، امارت شریعہ کا بہار میں ایک خاص اثر ہے، تو شمس الہدیٰ کی بازیافت کے لیے زمانے میں مولانا ولی رحمانی صاحب جو سابق امیر شریعت تو سرگرم بھی ہوئے تھے۔ اس وقت امارت شریعہ شمس الہدیٰ کو کس تناظر میں دیکھتی ہے، یا اس حکومت پہ اثر انداز ہونے کے باوجود شمس الہدیٰ کی بازیافت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ شمس الہدیٰ
قبضے سے گیا نہیں ہے، لیکن جو اس کا زوال پذیر ہے. سوال پذیر ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سارے ایگزام وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بی پی ایس سی والے لیتے ہیں، اور وہاں کا جو سینئر سیکشن ہے اس کے جو اساتذہ ہیں وہ کلاس 1 افسر ہوتے ہیں. تو یہ جو ہائی لیول کا معاملہ ہے اس میں ہم اس کے لیے تو ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ بھائی ویکینسی ہو، اس کے لیے پریشر بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بحالی کا جو ایک طریقہ کار طے ہے، وہ اکلوتا مدرسہ ہے سرکار کا بہار میں، یہ سرکاری جو مدرسہ اکلوتا ہے، تو وہ اس حد تک اثر انداز نہیں ہوتا ہے کہ بالکل سرکار جو ہے فوری طور پر یہ کر لے. اب یہ ہوا ہے کہ سرکار نے یہ طے کیا ہے کہ ہم سنتورا کی نئی بلڈنگ بنائیں گے اور جو جدید طریقہ تعلیم ہے اس کے حساب سے سارا کر کے دیں گے. لیکن بہتر سرکاری کام کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، تاخیر ہوتی رہتی ہے اور ہو رہی ہے. اب ایک آخری سوال ہے اردو مدرسے کے سلسلے میں، اگلا سوال آپ اردو میں پوچھیں گے. اگر بہار میں جس طرح سے مدرسوں کا زوال ہے، سرکاری مدرسوں کا، اگر مدرسے جس طرح سے نتیش کمار کے بعد اگر خدا نخواستہ بی جے پی کی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ بالکل اور لاپرواہی برت جائے گی، پھر مدرسے کے زوال سے بہار کے مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال میں کیا اثر انداز ہوگا؟ دیکھیے ایسا انداز تو بہت ہوگا. اب یہ بی جے پی کی اگر حکومت آتی ہے اور یہ وقت والا جو مسئلہ ہے اگر یہ لمبا جاتا ہے تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ ہماری جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں اور جن پر مدارس بنے ہوئے ہیں وہ سب بھاگ کے سرکار ہو جائے گی. بندیشوری دوبے کے دور میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کو راجکیہ کر دیتے ہیں، مدرسوں کو. تو قاضی صاحب حیات سے تھے، قاضی مجاز اسلام قاسمی صاحب نے مخالفت اسی بنیاد پر کی تھی کہ وقف کی جو جائیدادیں ہیں وہ بھاگ کے سرکار نہیں کر سکتی، اور مدارس کی چیز ہیں وہ منشا واقف ہے کہ مدرسہ کے کام میں استعمال ہوگا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی. تو یہ معاملہ وہی تھا. آسام میں یہی صورتحال ہوئی تھی کہ آسام میں جب سرکاری مدرسے ختم کیے گئے تو تمام مدرسے کی زمین کو انہوں نے اسکول کو دے دیا. جو ابھی اس معاملے میں سپریم کورٹ میں اسکول ہی بن گئے تقریباً، اسکول بنا دیا گیا اور سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے. صحیح کہا آپ نے. جی. اب دوسرے پارٹ پہ ہم آتے ہیں. بہار میں اردو کی بازیافت کے لیے جو کمیٹی بنی اور مولانا ولی رحمانی صاحب نے پٹنہ میں کوشش بھی کی، اس کے بعد کئی تنظیمیں وہاں پر نمودار ہوئی. لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت دیکھا جا رہا ہے بہار میں یو پی والی صورتحال ہے. اسکولوں میں اردو ٹیچر نہیں ہے اور ایک طرح سے اردو پڑھنے والے ختم ہو رہے ہیں. آخر یہ جو تنظیموں کی جو کوششیں تھیں وہ ایک طرح سے ناکامی طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے بہت بنیادی بات میں اس سلسلے میں کہا کرتا ہوں کہ اردو کی لڑائی سرکاری سطح پر تو ہم جیت گئے ہیں. بہار میں اردو دوسری سرکاری زبان بنی، ٹرانسلیٹر وغیرہ کی بحالی کا معاملہ ابھی تھوڑا لٹکا ہوا ہے. کچھ لوگوں کی بحالی بھی ہوئی. ہاں بحالی ہوئی، لیکن ہم اپنے گھر میں ہار گئے. تو باہر کے لڑنے میں تو ہم مستعد رہے اور اندر کی جو لڑائی ہے وہ ہم لڑائی ہار گئے ہیں. اور ہار اس لیے گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں، ان کنوینٹوں میں پڑھا رہے ہیں جو اردو کے اساتذہ نہیں رکھتے ہیں. بچے بھی اردو سے واقف نہیں ہوتے. اور جو انگلش میڈیم اسکول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر پر بھی انگریزی بولیں گے تب جا کر کے جو ہے یہ انگریزی ٹھیک ٹھاک ہوگی ان کی. تو گھر پر بھی آنے کے بعد اگر اس کا گارجین پڑھا لکھا ہے، اور اب تو انٹرویو گارجین کا بھی ہوتا ہے ایڈمیشن لینے، تو پڑھا لکھا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ صرف انگریزی میں ہی بات کریں. اور اگر انگریزی میں بات کرنے کی پوزیشن میں بھی بچہ نہیں ہے تو ہم اپنے گھروں میں جو استعمال کر رہے ہیں، اب باورچی خانہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم کچن یاد رکھے ہوئے ہیں. ہمیں جو ہے کیا بولتے ہیں ڈرائنگ روم بول رہے ہیں، اب اس کی اردو ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے. ہم دسترخوان اور میز بھول گئے ہیں اور ڈائننگ ٹیبل ہمارے پاس ہے. تو یہ جو الفاظ گھر میں بولے جا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے بچوں کا ذہن اردو سے انگریزی کی طرف منتقل ہوتا ہے. اور پروفیسر صوبان فاروقی بڑے ادیب تھے، بڑے آدمی تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں وہ انگریزی میں آتے ہیں اور ان کو ٹھیل ٹھال کے اردو میں کرتے ہیں متبادل کے طور. تو اگر یہ گھر میں بھائی اسرائیل میں عبرانی زبان پر کتنے دنوں تک پابندی رہی،
2200 साल तकरीबन कहते हैं लोग। जी जी 2200 साल के बाद जब इसराइल में हुकूमत बनी है तो आज वहां की सरकारी जबान हो गई और उसको जिंदा रखा लोगों ने। जी 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 हम अपने घरों में, चूंकि घरों में जिंदा रखे हुए, हम अपने बच्चों में जिंदा नहीं रखे हुए। हमारे यहाँ अंग्रेजी अखबार आते हैं, उर्दू के लिए कहिए तो कहते हैं कि अरे मवादी क्या होता है उसमें, अंग्रेजी में मवाद होता है। तो ये जो सूरत हाल है, वो लोग उर्दू की रोटी खा रहे हैं, उनके बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उर्दू से वो तकरीबन नागलत है। जब तक घर की लड़ाई हम नहीं जीतेंगे, हाँ, तब तक ये कामयाबी नहीं होगी। तो एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप इमाम दशहरा से जुड़े हुए हैं, ये जो मकातिब का जो निज़ाम है, जैसे कलकत्ता और शहरों में मैं देख रहा हूँ कि कलकत्ता में जो हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, फिर मकतब भी जाते हैं, मकतब में अरबी और उर्दू पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का जो इमाम दशहरा का जो मकतब का निज़ाम चलता है पूरे बिहार में, तो क्या उस मकतब के निज़ाम में उर्दू इस तरह से मुतबादिल नहीं बन पा रही कि वो उस भरपाई कर सके? एक बात तो ये है कि मकतब का जो निज़ाम है बहुत मुफीद है और हमारे शरिया कर रही है, लेकिन किसी तंजीम के लिए मुमकिन नहीं है कि हर गांव में जहां उर्दू पढ़ाने की जरूरत है वहां हमारा मकतब कायम हो जाए। हमारे वसाइल उसकी इजाजत नहीं देते। तो मान लीजिए 100, 200, 250, 300 कुछ कफील मकातिब हैं, कुछ वजीफा वाले मकातिब हैं, तो आप मान लीजिए कि 300 घर तो गांव को हम कैप्चर कर पा रहे हैं। जी जी है तो 300 तो कैप्चर हो जाता है, लेकिन तो गांव तो हजारों की तादाद है, वहां तक उर्दू नहीं पहुंचता। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिहार के मुसलमानों की तालीमी माशी सूरत हाल में बातचीत की। लेकिन एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपने जो बिहार की मईशत पे बात की है कि बिहार के मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है यूपी, बिहार और कलकत्ता में काम करती है, लेकिन अब तक जो है लोअर क्लास मिडिल क्लास में तब्दील नहीं हो पा रही है, उसकी क्या वजह है? सही है, असल में मजदूरों का इस्तेहसाल हर दौर में हुआ है और आज भी हो रहा है। तो रोजगार के मौके अगर बिहार में कम मिलेंगे तो वो आबादी दूसरी जगह जाती है, मजदूरी करती है, और मजदूर का इस्तेहसाल जिस तरह यहाँ होता है वैसे वहां भी होता है, बल्कि दूसरी जगह तो कुछ ज्यादा होता है, वो इलाकाई तासुब का मसला होता है। तो ये माशी पसमानगी दो वजह से दूर नहीं हो पा रही है। एक तो ये कि हमारे जो लेबर क्लास के लोग हैं वो रोजी यानी रोजगार पैदा करने के मामले में इंतहाई कमजोर है। वो दूसरे के यहाँ काम करके रोजाना मजदूरी करके अपना माश करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको अगर वो खुद कफील अपना निजाम बनाएं, छोटी सी दुकान ही कहीं कर लें, लघु उद्योग जो सरकार की योजना है उसी योजना से कुछ फायदा उठा लें, तो हम समझते हैं कि वो उन हालात से जो दूसरी जगहों पर जाके मजदूरी करके वो करते हैं, वो माशी पसमानगी को दूर कर सकते हैं और उनके लिए मौके हैं। छोटे रोजगार, अब हर आदमी सोचेगा कि बड़े रोजगार, तो बड़े रोजगार के लिए बड़े पैसे चाहिए। जी जी लेकिन अगर पान की दुकान खोलनी है, जिसको हमारे मोदी जी कहते हैं कि पान और पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, जी तो जब ये रोजगार है तो छोटे रोजगार हमें खड़े करने चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, माशी हालत बदल जाएगी। लेकिन जो कोरोना के बाद बिहार जो शहरों में काम कर रहे थे वहाँ पे कारखाने बंद हुए हैं, उसके से बिहार में बड़े तादाद में बेरोजगार नौजवान हैं। लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक बिहार से है, मैं देखता हूँ तो गाँव जाता हूँ तो बड़े पैमाने में गाँव के बच्चे जो है नशे के आदी हो रहे हैं, ये तेजी से फैल रहा है। सीमांचल से भी रिपोर्ट आई इस तरह के। तो मेरा सवाल ये है कि जो दीनी मदरसे के लोग हैं, जलसों में लाखों करोड़ खर्च कर रहे हैं, ये लोग माशरे को में तब्दीली लाने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? सही कहा आपने। असल में ये लोग नाकाम इसलिए हो पा रहे हैं कि नई नस्ल पर इनकी गिरफ्त कमजोर है, जबकि हर गांव में नशा खुल रहा है। ठीक है, जी जी जी। नई नस्ल पर इनकी गिरफ्त कमजोर है और इस कमजोर गिरफ्त की वजह से उनकी बात सुनता नहीं है। एक मसला तो ये। दूसरा मसला यह है कि जब भी आदमी मायूसी और महरूमी का शिकार होता है तो कुछ दूसरे रास्तों पर चल पड़ता है, और ऐसे लोग जिनको बेरोजगारी का सामना है, परेशानी है, माशी तौर पर परेशान हैं, तो वो चाहते हैं कि सुकून जो है पाए हम
اور یہ سکون شریعت تو کہتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو سکون ہے، اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کچھ نشہ کر لیتے ہیں تو چاہے 2-4 گھنٹے کے لیے ہی صحیح ہم پرسکون ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ نقصانات ان کے جسم کو بھی پہنچتے ہیں، ان کے خیالات کو بھی پہنچتے ہیں، ان کے معاش کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ آخری سوال ہے، میں ہمیشہ بولے کہ آخری سوال یہ ہے کہ جیسے بنگال میں صدر کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ایک تیزی سے یہاں پہ اسکول اور تعلیمی ادارے قائم ہوئے ہیں، ایک اور لوور کلاس بہت افطار اس کی کم ہے لیکن مڈل کلاس میں تبدیل ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہار میں آپ پورے بہار میں دورہ کرتے ہیں، بہار میں مسلمانوں کے تعلیمی ادارے 80 تعلیمی ادارے کی قائم ہونے کی شرح کیا ہے؟ امید افزا ہے یا پھر وہ 80 تعلیمی ادارے قائم ہونے کی امید افزا حالات ہیں، کیونکہ ہمارا شریعہ کا اپنا کئی اسکول ہے، ہم لوگوں نے 10 اسکول عمارت پبلک اسکول کے نام سے کھولے ہیں، اور بنگال میں بھی ہمارا آسنسول میں ہائی اسکول ہے عمارت شریعہ کا، تو یہ ہے امید افزا۔ لیکن پریشانی جو بڑی ہے وہ بڑی پریشانی یہ ہے کہ ایجوکیشن کو لوگوں نے صنعت بنا دیا ہے، صنعت بنا دیا ہے، اس کو ایک کارخانہ سمجھ رہے ہیں، اور کارخانے کا جو تصور ہمارے یہاں ہے وہ مہنگی فیس ہوتی ہے۔ یہ جو لوور کلاس کا آدمی ہے، اچھے کنوینٹ قائم ہیں، مظفرپور میں ہیں، دربھنگہ میں ہیں، فلاں جگہ ہیں شہر میں، پٹنہ میں بہت ہیں کنوینٹ بہت سارے، لیکن ان کی جو فیس ہوتی ہے وہ لوور کلاس بلکہ بہت سارے مڈل کلاس کے لوگوں کی بھی پہنچ سے باہر ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کو ادھر نہیں لے جا پاتے اور اچھے تعلیمی اداروں میں گزر نہیں ہوتا۔ راہبر کوچنگ سینٹر ہے، چلتا ہے، دبئی کے جو بہار کے رہنے والے ہیں ان لوگوں نے، بہار انجمن والوں نے کام کر رکھا ہے، تو راہبر کوچنگ سینٹر میں کوئی انٹرویو نہیں دیتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی لڑکا اگر سرکاری اسکول میں آج کے دور میں پڑھ رہا ہے تو اس کے غریب سمجھنے جانے کے لیے کافی ہے وہ، تو اسی کوچنگ کراتے ہیں 8واں 9واں 10واں وغیرہ کی، تو جو تعلیم مہنگی ہوگی اس مہنگی کی وجہ سے لڑکے جا رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں بھی مڈ ڈے میل وغیرہ ملتا ہے، اس لالچ میں جاتے ہیں، پڑھنا لکھنا جو ہے وہاں بھی کالے دکھنا تمام ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ لوور کلاس کے لوگ اٹھ نہیں پاتے ہیں تعلیمی میدان میں، اور اس کے بعد مزدوری میں لگ جاتے ہیں بیچارے 2-4 کلاس پڑھے بس۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہار کے مدرسے اور بہار کی تعلیمی نظام اور بہار میں اردو کی صورتحال پر کھل کر بات کی۔ میں اپنے صاف نیوز آن لائن کے ناظرین سے میری درخواست ہے کہ آپ پہلی مرتبہ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں، اور اسی طرح سے ہم مختلف علاقوں اور مختلف مسائل پر آپ کے لیے اہم پروگرام لے کے آتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔